بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اجیب دعوت الداعی اذا دعان صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑے ہی نیک نفوس میرے بزرگوں، بھائیوں اور میرے عزیزوں، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہوا کہ اس ذات نے ایک بڑا ہی بابرکت اور رحمتوں سے بھرپور مہینہ ہمارے حصے میں مقدر فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سے وہ احباب جو پچھلے سال اس مہینے کی بڑی قدردانی کر رہے تھے، چاہے وہ روزوں کے حوالے سے ہوں، رات کے قیام کے حوالے سے ہو یا تلاوت و دعاؤں کے حوالے سے ہو، انہوں نے اس کی قدر پہچانی اور اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا بڑا اہتمام فرمایا تھا۔ وہ اس کے متمنی تھے اور ایسی تمنا رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ پھر ہمیں نصیب فرما۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کے بہت لوگ ہیں جو اس طرح کی تمنا رکھتے تھے، لیکن وہ اس دنیا سے چل بسے اور انہیں یہ بابرک مہینہ اس سال کا نصیب نہیں ہو پایا۔ یہ اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا عمدہ مہینہ ہمارے آپ کے حصے میں مقدر فرمایا۔ پھر مزید اس کا کرم یہ ہوا کہ اس نے ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق سے نوازا۔ چنانچہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت بندگان خدا ہے جو سال بھر تہجد کا اہتمام نہیں کر پائے، لیکن رمضان المبارک میں انہوں نے تہجد کی مبارک ساعت اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرمائش ہوتی ہے اس کی قدر پہچانی، اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے۔ تو بہت بندے ہیں جو تلاوت میں قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنے میں مسابقت کا شوق رکھتے ہیں۔ مسابقت کیا معنی؟ کہ اگر کسی نے ایک ختم کیا تو کہا ہم 2 کریں گے، کسی نے 2 کیا تو کہا ہم نے 3 ختم کیا۔ دوسروں سے سبقت لے جانے کی انہوں نے برابر کوشش کی۔ ایسے سخت موسم میں الحمدللہ سب نے روزے رکھے، رات میں دیر تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے بندے اتنی ساری محنتیں کریں اور اس طرح کی تکالیف برداشت کر کے اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور وہ رب روٹھا رہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ تو بندوں پر بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے۔ بہت بندے ہیں جنہوں نے مہینے کی قدر پہچانتے ہوئے اپنے سارے قصور اور کوتاہیوں کے لیے نہ معلوم کتنے آنسو بہائے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے آنسو بہانے کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، کیا ہے عمدہ مہینہ ہے، لیکن اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس مہینے کو سال کے تمام تر مہینوں میں یہ خصوصیت، یہ امتیاز اور یہ فضل کیسے حاصل ہوا۔ آپ جانتے ہیں
کہ اس مہینے کو قرآن کریم سے خصوصی رابطہ ہے، خصوصی رشتہ ہے، خصوصی تعلق ہے۔ لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر ایک ہی مرتبہ میں قرآن کریم کا نزول اسی مہینے میں ہوا اور بابرکت شب میں ہوا، جو آخری عشرے کی بابرکت راتیں ہوا کرتی ہیں ان میں کی ایک رات میں ہوا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں حضرت جبریل علیہ السلام کی معرفت سمائے دنیا سے حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا قرآن کریم ایک طویل عرصے میں نازل ہوا۔ چونکہ قرآن کریم کا اولین نزول لوح محفوظ سے اسی مہینے میں سمائے دنیا میں ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو یہ امتیاز عنایت فرمایا کہ اپنے کلام پاک کے نزول کے لیے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا، اور یہی وجہ ہوئی جیسا کہ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے قرآن کریم جیسے عظیم دولت اس انسانیت کو دی گئی، کتنی عظیم دولت کہ یہ انسان اپنی دنیا بھی اس بنا سکتا ہے، اپنی آخرت بھی بنا سکتا ہے، دنیا میں بھی اگر وہ کامیابی چاہتا ہے قرآن کریم کی راہ اختیار کرتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قرب اسے اتنا جلدی قرآن کریم کی راہ سے نصیب ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ بھی کچھ آیات پڑھا نہیں کہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اجر و ثواب اس کے کھاتے میں آ جایا کرتا ہے۔ وہ اللہ کے کلام کو تلاوت کرتا ہے اور اللہ اس کو گلے لگا لیا کرتے ہیں، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کی رضا اس کے حصے میں آ جایا کرتی ہے۔ تو جو قرآن کریم اتنی عظیم دولت ہو، ایسی زبردست نعمت ہو، اس نعمت کا نزول جس مہینے میں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسی نعمت عظمیٰ کے نزول کے شکر میں، بھئی ظاہر بات ہے جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کا شکریہ ہوا کرتا ہے، چونکہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں نازل فرمائی تو بطور شکر کے روزوں کو واجب اور فرض کرا دیا، رات کے قیام کو فرمایا۔ اس مہینے کو یہ ساری جو خصوصیات حاصل ہو رہی ہیں وہ کس کی وجہ سے کہ مہینے کی نسبت قرآن کریم کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جب قرآن کریم سے کسی کا رشتہ اور نسبت ہو جاتی ہے، دیکھیے جیسے یہ پتھر ہے، یہ پتھر کسی بہت بڑے محل کا بھی اس کی بھی زینت بنتا ہے، لیکن کسی مسجد میں جب یہ پتھر لگ جاتا ہے تو کتنا ہی مقدس اور کتنا ہی بابرکت ہو جایا کرتا ہے تو وہی پتھر جو یا تو کسی کی دیوار پہ لگتا تھا یا کسی کے محل کی زینت بنتا تھا یا کسی مندر میں لگتا تھا، لیکن وہ پتھر جب مسجد میں لگ گیا تو پتھر کی بھی قسمت بدل جاتی ہے۔ میرے بھائیو کیوں؟ اس لیے کہ اس پتھر کی نسبت مسجد کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اسی طرح جب کسی انسان کی نسبت قرآن کریم کے ساتھ ہو جاتی ہے، قرآن کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، جب قرآن کریم سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیتا ہے، چاہے وابستگی کس بنیاد پر، کیا کیا طریقے ہیں، چاہے تو کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھ کر تفسیر کو سن کر، مفاہیم کو سن کر، مراد خداوندی کو سن کر وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہو، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑے رکھتا ہو، یا تو یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت اس کثرت کے ساتھ کرتا ہو، یا پھر یہ ہے کہ اس کو حفظ کرنے کا اہتمام کرتا ہو۔ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود تو حافظ نہیں ہوتے ہیں لیکن اپنی نسلوں کے باب میں، اپنے اولاد کے باب میں ایسا شوق رکھتے ہیں۔ تو بہرحال جس عنوان سے بھی جب قرآن کریم سے کسی کا تعلق ہو جاتا ہے تو وہ اس دنیا میں بھی عزت پاتا ہے، آخرت میں بھی عزت پاتا ہے، اور دنیا میں بسنے والے دیگر انسانوں کی بنسبت اس کی قدر بڑھ جایا کرتی ہے۔ بنسبت دنیا میں بسنے والے دیگر جتنے بھی انسان ہیں جن کا قرآن کریم سے اتنا گہرا تعلق نہیں ہے، ان کی بنسبت وہ لوگ
جو قرآن کریم کو گلے لگاتے ہیں، جو قرآن کریم کو اپنا شغف بناتے ہیں، تو ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے، وہ معزز ہوتے ہیں، وہ دنیا میں بھی عزت پاتے ہیں، وہ آخرت میں بھی عزت پاتے ہیں۔ اور کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی نوازش ان کے حصے میں ہوتی ہے کہ جب ایسا کوئی شخص اس دنیا سے چل بستا ہے، جب جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے اپنی زمین کو کہ اے زمین تو اس حامل قرآن کے گوشت کی حفاظت کرے گی، اس کو کھائے گی نہیں، اس کو کھائے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں زمین کو کہ اے زمین یہ میرے قرآن کریم کا حامل آ رہا ہے، تو اس کی حفاظت کرے گی، تو اس کے گوشت کو نہیں کھائے گی۔ تو زمین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کرتی ہے کہ اللہ الہی یہ کیسے ممکن ہوگا کہ آپ منع فرمائیں اور ہم اس کے گوشت کو کھا لیں؟ چنانچہ آپ نے بارہا حضرات علماء کرام سے ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ جب کوئی حامل قرآن اس دنیا سے جاتا ہے اور اس کو دفنایا جاتا ہے تو سال ہاں سال کے بعد بھی الحمدللہ زمین اس کی جسم کی، اس کی باڈی کی ایسی حفاظت کرتی ہے جیسے کل اس کو دفنایا ہے۔ ایسا لگتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ نعمت دوسروں کے حصے میں نہیں آتی ہے، یہ نعمت کسی کے حصے میں آئی تو کس کی راہ سے آئی؟ قرآن کریم کی راہ سے آتی ہے۔ آپ کو بتلائیں کہ ہندوستان ہمارے اس ملک میں مراد آباد میں ایک حضرت قاضی عبداللہ صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت بلند پایا قاری اور بہت بڑے درجے کے عالم، یوں کہیے جس کو کہا جاتا ہے کہ جو ٹاپ کلاس کے لوگ ہوا کرتے ہیں، ملک کے جو ٹاپ کلاس کے لوگ ہوا کرتے تھے، ٹاپ کلاس کے قاری اور عالم، ان میں ان کا نام تھا۔ ان کے باب میں لکھا ہے کہ ان کا انتقال ہوا، ان کی تدفین ہو گئی، 10 سال گزر گئے، 10 سال کے بعد بہت تیز بارش آئی، سیلاب آیا، اور سیلاب اتنا تیز رہا کہ بہت سی قبروں کو تو بہا لے گیا، تو بہت سی قبروں کی مٹی بہہ گئی اور قبریں کھل گئی۔ چنانچہ حضرت قاضی عبداللہ صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی کھل گئی تھی۔ لوگوں نے دیکھا کہ 10 سال سے پہلے جن کو قبر میں دفنایا گیا تھا، 10 سال کے بعد بھی ان کا کفن ویسا ہی ہے، صاف ستھرا، اور ان کا جسم بھی ایسا ہی صحیح سالم ہے۔ ہم آپ کو یہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ دیکھیے اس مہینے نے سال بھر کے دوسرے مہینوں کے بالمقابل جو خصوصیت حاصل کی، کس کی بنیاد پر؟ کہ قرآن کریم کا نزول اس مہینے میں ہوا۔ ہم یہ سمجھیں کہ قرآن کریم سے ہماری نسبت کو ہم جتنا ممکن ہو مضبوط اور قوی بنانے کی کوشش کریں، کسی بھی طرح اپنے آپ کو قرآن کریم سے جوڑے رکھنے کا اہتمام کریں، ہم خود بھی اہتمام کریں، ہماری نسلوں کے لیے بھی ہم اس باب میں کوشاں رہیں اور التزام کریں۔ عجیب، ہمیں حفاظ کرام سے ہم پوچھ رہے تھے کہ بھائی کنہوں نے قرآن کریم سنایا، تو ہم صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے آدھا سنایا، آدھا کیا مغتنم لوگ ہیں، کتنے قابل قدر لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حاملین قرآن ہیں، اللہ ان کو ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ معمولی بات نہیں ہے، ہم کو قرآن کریم کا جو حصہ زبانی یاد ہیں، ہم اس کو برسوں سے پڑھتے ہیں، لیکن اگر کسی مجمع میں آ کر کسی مصلی پر کھڑے ہو کر اس کو پڑھ رہا ہو تو آدمی کو پتہ چلتا ہے اے سی میں بھی پسینہ آ جاتا ہے، اے سی چلتا ہے اس کے بعد بھی پسینہ آ جاتا ہے۔ یہ حفاظ قرآن بیچارے سخت موسم میں الحمدللہ ہمارے لیے محنتیں کرتے رہیں، اور ان کی برکت سے ہمارے لیے سہولت ہو گئی کہ ہم پیچھے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو گئے اور قیام لیل ہمارے حصے میں آ گیا، اور ہم اس سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کے ہمارے اس طرح کے کھڑے رہنے کو اور قرآن سننے کو قبول فرمائیں گے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہمارے حصے میں آئیں گے۔ ہم اس موقع پر اپنے آپ جیسے نیک بزرگوں اور بھائیوں کی خدمت میں عرض کریں گے
کہ اپنی نسلوں کے باب میں ایسا شوق پیدا کریں، اپنی اولاد کے باب میں ایسا شوق پیدا کریں۔ دیکھیے قرآن کریم سے ہٹانے کی دنیا بہت کوشش کر رہی ہے، ایسے موقع میں ضرورت ہے کہ ہمارے آبا نے تو ہم کو قرآن کی راہ پہ رکھا، الحمدللہ اس کی وجہ سے آج ہمارا قرآن کریم سے رشتہ ہے۔ یہ فرض بنے گا کہ ہم ہماری نسلوں کو بھی یہ دولت دے کر اس دنیا سے جائیں، قرآن کریم سے ہمارے بچوں کو ہم جوڑے رکھیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ ہماری اولاد کے باب میں حفظ قرآن کریم کا شوق پیدا کرائیں باقاعدہ۔ کیا نعمت ہوتی ہے، کتنی بڑی نعمت ایک حامل قرآن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے وہ ایک واقعہ یاد آیا تھا، میں نے کہا دمشق کے ایک عالم نے بہت عمدہ ایک واقعہ بیان کیا، اور وہ تاریخی واقعہ ہے، حقائق ہیں، صرف واقعہ کسی سے سنا ہوا یا سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے جو پیش آئی ہے۔ اس کو ایک بڑے عالم نے بیان کیا کہ دمشق میں، شام سیریا، اس کا دارالسلطنت ہے، راجدھانی دمشق، وہاں ایک قبرستان ہے جس کا نام ہے دہدہ قبرستان۔ لکھا ہے کہ وہ ایسا مشہور قبرستان ہے کہ دمشق میں جتنے بھی زائرین جاتے ہیں، جہاں بہت سی زیارت گاہوں میں وہ جا کے لطف اندوز ہوتے ہیں، وہاں اس قبرستان کی بھی وہ زیارت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں بڑے بڑے اولیاء، صلحاء اور اتقیاء اور شہداء مدفون ہیں۔ وہاں کے باب میں لکھا ہے کہ ایک جوان عبد الرحمن نام کا تھا جو وہ ملازم تھا، اور ملازمت کیا تھی کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے قبر کھودنا ہے، اور جب جنازہ آ جائے تو اس کی تدفین کرنا ہے، اس کو دفن کرنا ہے۔ یہ اس کی ملازمت تھی، یہی اس کی نوکری تھی۔ چنانچہ وہ عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت آئی اور اس نے درخواست کی کہ میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، ایک قبر کی ضرورت ہے۔ چنانچہ عبد الرحمن نے قبر کھود کے تیار کی۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کچھ دیر ہوئی اور بہت تھوڑے لوگ، معمولی لوگ، چونکہ وہ گھرانہ کوئی اتنا معزز گھرانہ نہیں تھا، اتنا متعارف گھرانہ نہیں تھا، چنانچہ بہت تھوڑے لوگ جنازے کے ساتھ آئے، اور جب اس کی تدفین عمل میں آنے لگی، عبد الرحمن کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس بچے کا جنازہ جیسے ہی قبر میں رکھا، میں کیا دیکھتا ہوں؟ میں دیکھتا ہوں کہ دو سفید پوش بہت نورانی چہروں کے حامل آئے اور اس بچے کو لے کر چلے گئے۔ کہا جب عبد الرحمن نے دیکھا تو اس کی تاب نہیں لا سکا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے اس کو سہلایا، اس کے چہرے پہ پانی چھڑکا، کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، پوچھا کیا ہوا، تو اس نے یہ ماجرا بیان کیا۔ لیکن لوگ کہنے لگے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، ہم نے تو کسی کو دیکھا ہی نہیں، یہ کیسے کہہ رہا ہے۔ خیر قصہ آیا گیا، تدفین ہو گئی، ختم ہو گیا۔ کچھ مہینے ہوئے اور پھر وہی خاتون آئی اور کہنے لگی بے میرے ایک بچے کا انتقال ہو گیا ہے، قبر کی ضرورت ہے۔ چنانچہ قبر کھود کے تیار کر دی گئی، جنازہ آیا، پھر تدفین شروع ہوئی۔ عبد الرحمن کہہ رہے ہیں کہ اب کی میں نے دیکھا کہ جیسے ہی اس بچے کو قبر میں رکھا گیا، قبر اتنی وسیع ہو گئی اور جنت کے باغ کی طرح اس کی وہ شکل بن گئی، اور کہا دو افراد آئے، وہ بالکل نورانی چہروں کے حامل اور سفید لباس میں ملبوس، دو بہترین گھوڑوں کو لے کر آئے اور اس بچے کو لے کر چلے گئے۔ فوراً وہ عبد الرحمن قبر سے نکلے اور جلدی سے اس خاتون سے کہا کہ تم کون ہو، کیا بات ہے، تم کچھ مہینے پہلے آئی تھی، اس وقت بھی یہی قصہ پیش آیا تھا، اب بھی یہی بات ہے، تو ہے کیا، ہم یہ حقیقت جاننا چاہتے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ میں بہت دکھی ہوں، کیا ہم سے پوچھتے ہو، میرے یہ دو بیٹے تھے اور دونوں کا انتقال ہو۔ کہا لیکن یہ کیا قصہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا جو کچھ مہینے پہلے ایک بچے کی تم نے تدفین کی، یہ بچہ قرآن کریم حفظ کر رہا تھا،
یہ قرآن کریم کا حافظ ہو رہا تھا اور کہا اب کہ تم جس کو دفن کر رہے ہو یہ اس کا بھائی ہے جو دن بھر محنت کر کے کمائی کر کے اپنے حافظ بھائی کی کفالت کر رہا تھا۔ کیا لوگ ہوتے ہیں، ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے کلام کے ساتھ جب کسی کا رشتہ ہوتا ہے تو قدرت اس پر کیسی کریم ہوا کرتی ہے، اس کا کیسا کرم ہوا کرتا ہے۔ یہ عبد الرحمن جب یہ ساری چیزیں دیکھیں تو اس کی زندگی میں ایسا بدلاؤ آیا کہ دیکھو ایک وہ شخص تھا جو قبر کھودنے کی ملازمت کرتا تھا، تدفین اس کی ملازمت تھی، لیکن اس نے یہ طے کر لیا کہ بھئی دیکھیے قرآن کریم حفظ کرنے کے نتیجے میں قدرت نے ان دونوں بچوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ اس کی عزت کو دیکھ کر اس کو یہ داعیہ پیدا ہوا کہ مجھے بھی علمی راہ اپنانی چاہیے۔ چنانچہ ایک جامعہ میں گئے، ایک دارالعلوم میں گئے اور انہوں نے درخواست کی کہ مجھے داخلہ دیا جائے۔ کہا اب تم اتنی عمر میں، تمہاری 45 سال کے قریب عمر ہو رہی ہے، اب تم کیا پڑھو گے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نے تدفین جو میری ملازمت تھی اور قبر کھودنے کی جو میری ملازمت تھی، کہا اس درمیان عجیب و غریب قصہ ہم نے دیکھا تو کہا کہ ہمارے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا۔ چنانچہ وہ عبد الرحمن اس کے بعد باقاعدہ عالم ہوئے اور اتنے بڑے عالم ہوئے کہ تاریخ میں ان کا نام ہے دمشق کی جامعہ، اور وہاں کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان علماء کی فہرست میں اس گورکن کا جو قبر کھودنے کی ملازمت کر رہا تھا، اس گورکن کا وہاں کے بڑے علماء کی فہرست میں نام آ گیا، اور ان کا نام آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، عبد الرحمن حفارہ۔ عبد الرحمن حفار کہتے ہیں قبر کھودنے والے کو، عبد الرحمن حفارہ۔ اور پھر لکھا ہے کہ ان کی برکت سے ان کی نسلوں میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ ہم آپ کو یہ سمجھانے جا رہے تھے کہ دیکھیے قرآن کریم کی راہ اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی دولتیں لوگوں کے حصے میں آیا کرتی ہے۔ کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری نسلوں کے حصے میں یہ دولتیں آئیں؟ کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری نسلوں سے اللہ رب العزت خوش ہو جائیں، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ گلے لگائیں اور وہ دنیا میں بھی معزز ہو اور آخرت میں بھی معزز ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر چونکہ مبارک مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے، اس مہینے میں آپ نے دیکھا کہ ایک عشرہ رحمت کا تھا، ایک مغفرت کا تھا، اب ایک جو ہے وہ خلاصی کا مشورہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ ابھی بھی کچھ ساعت بچی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اس کی کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی کا مطالعہ، ہم نے اتنے سال، مثلا ایک شخص کی عمر 35 سال ہے، وہ یہ سوچے کہ میں نے 15 سال کی عمر کے بعد کیا 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 ہے، کتنے گناہوں میں ہم مبتلا رہے، کہاں کہاں ہم نے اللہ رب العزت کو، اس کے رسول کو ناراض کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو سوچ کر، سارے مراحل کو سوچ کر اب بھی موقع ہے کہ ایک ایسا مہینہ جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لٹائی جاتی ہو، جس مہینے میں اللہ اپنے بندوں کو دینے کے لیے بالکل تلا ہوا ہو، اس کی طرف سے فرمائشیں ہو رہی ہوں، ایسے مہینے میں ہماری آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ زندگی بھر کے قصور کی ہم اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیں۔ بھائی کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی بہت بڑے ولی ہی کی دعا قبول ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا کتنا ہی گنہگار بندہ ہو، لیکن جب وہ صحیح معنی میں نادم ہو کر اپنے گناہوں پر بہت صحیح افسوس لے کر بارگاہ خداوندی میں جاتا ہے تو اللہ کی ذات تو بہت شفیق ہے، وہ تو بہت رحیم ہے، وہ کسی کو واپس نہیں کرتی ہے۔ لہذا بڑی امیدوں کے ساتھ ابھی بھی ہمارے پاس کچھ ساعت بچی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم پہنچیں، اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگیں۔ گناہ کرتے کرتے ہمارے قلوب سیاہ ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اذان ہوتی ہے لیکن مسجد کی طرف آنے کا شوق نہیں ہے، اور جہاں کہیں کھیل کود ہو رہا ہو، تماشے ہو رہے ہوں، وہاں آدمی بہت جلدی پہنچ جایا کرتا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ گناہوں سے قلوب میں جو سیاہی آ گئی ہے، قلوب ہمارے سخت ہو گئے ہیں، نرمی رہی نہیں، جس کی وجہ سے نیکی کی طرف میلان نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت امت جتنی پریشانیوں کی شکار ہے، سب جانتے ہیں کہ اس امت کے لیے کیسی کیسی پلاننگ ہو رہی ہے۔ کون
اس امت کے لیے کون علاج سوچے گا؟ ہم سب ہی کو اس کا معالج بننا ہے. ہمیں سبھی کو اپنے قصور اور کوتاہیوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگنی ہے معافی کی. معاف کرائیں، اللہ کی طرف سے نصرت انشاءاللہ ضرور آئے گی. دیکھیے کیا اس ذات کا تو مسئلہ عجیب ہے. جلدی سے ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر دوں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑے ولی ہوں تو انہی کی دعا اللہ کے یہاں تو شیطان کی، ابلیس کی دعا بھی قبول ہوئی ہے. ابلیس کی دعا، جس نے اللہ تعالیٰ کو صاف یہ کہہ دیا تھا کہ آپ سجدہ کرنے کو کہہ رہے ہیں لیکن یہ تو مٹی سے بنے ہیں، ہم آگ سے بنے، ہم کیسے سجدہ کر سکتے ہیں؟ تو جس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا ہو وہ کفر تک پہنچ گیا ہو. لیکن جب اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت تک مہلت دی جائے تو مہلت دی نہیں اس کو. تو جب ابلیس کی دعا قبول ہوتی ہو، فرعون کی دعا قبول ہوتی ہو تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان کی برکت سے یہ انسانیت الحمدللہ ہدایت پر ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو جب اللہ تعالیٰ ایسوں کو سنتے ہیں، ایسوں کو معاف کرتے ہیں تو ہم کون ہیں؟ اگر ایک بندہ کسی گوشے میں، کسی کونے میں اللہ کی بارگاہ میں اگر ہاتھ پھیلاتا ہے، آپ دیکھیے کہ اللہ کی رحمت کشا کشا اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. وہ اللہ کی رحمتوں کا مرکز بن جاتا ہے. وہ تو بہت معاف کرنے والی ذات ہے، اس کی یہاں کوئی کمی نہیں ہے معافی دینے میں. آپ دیکھیے دمن قریب میں ہے، واپی کے قریب میں دمن ہے بھی، وہاں سمندر ہے. دنیا بھر کی گندگی لوگ سمندر میں ڈالتے ہیں لیکن کچھ موجیں آتی ہیں وہ ساری گندگیوں کو بہا لے جاتی ہیں. اور جب تک گندگی ساحل پر ہوا کرتی ہے وہاں کیا کوئی وضو کرے گا تو اس کا وضو صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا. لیکن جب سمندر طغیانی پر ہوگا، موجیں آئے گی تو کچھ موجیں آئے گی اور ان ساری گندگیوں کو بہا کے لے جائے گی. اب اگر آپ وہاں کھڑے کھڑے وضو کریں گے تو آپ کا وضو صحیح ہو جاتا ہے. تو دیکھیے ایک سمندر ہے، وہ تو اللہ کی مخلوق ہے. اگر مخلوق میں اتنا پاور ہو، اتنی طاقت ہو کہ وہ اتنے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی گندگی کو اس کی کچھ موجیں بہا کے لے جاتی ہیں اور پاک و صاف کر دیا کرتی ہے، تو اللہ رب العزت تو سمندروں کا خالق ہے. تو خالق ہے، اس کی قدرت کو کیا پوچھئے. وہ تو آدمی ذرا سا اس کی بارگاہ میں گیا نہیں، صحیح معنی میں معافی مانگی نہیں، تھوڑا سا رویا نہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو، جیسے وہ گندگیاں 2 موجوں سے صاف ہو جاتی ہیں، یہاں تو منٹوں میں مسئلہ حل ہو جایا کرتا ہے. خوب اللہ سے امید رکھیں، اللہ سے خوب امید رکھیں. گناہ کس سے نہیں ہوتا ہے؟ یہ دنیا ہی ایسی ہے. دنیا ایسی ہے جس میں آدمی ہزاروں جھمیلے رکھتا ہے. بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں انسان کی طبیعت نہیں ہوتی لیکن جاتا ہے اور وہ کسی طرح کسی کے جال میں پھنس جاتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہے. تو چونکہ دنیا ایسی ہے، دنیا میں وہ رہتا ہے، قصور کس سے نہیں ہوتا، لیکن اس کا علاج بھی تو اللہ رب العزت نے بتلایا ہے. اس لیے میرے بھائیوں بہت بابرکت ساعت ہے، ابھی بھی 2-3 روز بچے ہیں. ہم اللہ سے اس کی دعا بھی کریں کہ اللہ ان 2-3 روز کی بھی صحیح قدردانی توفیق عطا فرمائے اور تھوڑی سی قربانی دیجیے، تھوڑی سی بیداری برداشت کیجیے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے مانگیے، امت کے لیے مانگیے. امت کے لیے اس وقت مانگنے کی بڑی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.